طرف کی حمد و ثنا کے بعد اس نے نیکیوں پر بشارتیں عطا فرمائی تو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بندوں کی معصیت پر انہیں عذاب کی وعید سنائی تو بہت سے گناہوں سے معافی بھی عطا کی۔ اس اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو سید الشرفاء ہیں، سید شرفاء جو سید الشرفاء ہیں اور خلفاء کو منصب خلافت عطا کرنے والے، تصویر سے ہے مصوب، اور اپنے جانشینوں کو حق جانشینی دینے والے، خلفاء کو مسند سیادت پر متمکن کرنے والے اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر جو عطاؤں اور وفاؤں والے ہیں۔ یہ مختصر سا خطبہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب میں لکھتے ہیں۔ محققین علماء میں امام جلال الدین سیوطی کا شمار تصنیف تصانیف مصنفین میں ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے پیچھے وراثت میں ہمارے لیے جلیل الشان تصنیفات چھوڑی اور مختلف موضوعات پر ان کی کتابیں آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گی، اور ان کا سب سے غالب موضوع وہ ہے جو ان کی تمام تصانیف میں پایا جاتا ہے، اور اس غالب موضوع کی طرف اس کتاب میں وہ اشارہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے تذکرہ نویسی کے ایک منہج کو ایجاد کیا کہ اب تک اس امت کے سربراہ یعنی ممتاز ترین لوگوں کے تذکرے کسی کتاب میں مشترک طور پر ملتے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے ہٹ کر الگ الگ اصناف میں انہیں بانٹا اور ہر صنف پر انہوں نے مستقل کتابیں لکھی، اور ان کتابوں کو تراجم کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ترجمہ اور اردو زبان میں تذکرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی ترجمہ، عربی ترجمہ اور اردو تذکرے پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے خلفاء کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ اس میں خلفاء راشدین بھی ہیں اور دیگر خلفاء بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جس اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا انہیں ان کے اچھے اعمال پر نیکیاں عطا کرنے کا وفا، تو اللہ رب العزت نے اس وعدے کا وفا کیا، اسے پورا فرمایا۔ یعنی جو بشارتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، ان بشارتوں کے مطابق اللہ رب العزت نے کرم نوازی کی اور انہیں ثواب عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو وعیدیں بھی ارشاد فرمائی، یعنی کہ اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو تم نے اس بڑی آزمائش کی وعید، اس عذاب و عقاب کی وعید، لیکن اس کے باوجود وعید سنانے کے باوجود اللہ رب العزت نے بہت سے بندوں کو معافی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے۔ تو اوعدا فافا، اور اللہ رب العزت نے وعیدیں سنائی، اس کے باوجود معافی عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سردار ہیں ان پر درود السلام کے بعد جن کے لیے دو صفتیں یہاں لکھی مصنف نے، سید الشرفاء و مصفد الخلفاء، یہ تمام اشراف کے آپ سردار ہیں۔ اس دنیا میں جتنے اشراف ہیں وہ دنیا کے سربراہ افراد جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا، جنہیں دنیا نے عزت کی نگاہ سے دیکھا، ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست ہے۔ اور چونکہ یہ کتاب ہے خلفاء کے تذکرے پر مشتمل، اس لیے خطبے میں بطور برات استدلال ایک مختصر سی ترکیب استعمال کی اللہ کے رسول کی صفت کے طور پر مصوب الخلفاء،
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء کو مقام سیادت عطا کرنے والے یا خلفاء کا انتخاب کرنے والے، خلفاء کا انتخاب کرنے والے، اپنے جانشینوں کو مسند خلافت پر متمکن کرنے والے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل تمام صحابہ پر جن کے لیے صفت استعمال ہوتی ہے کہ یہ اہل کرم اور اہل وفا ہے۔ اب اس کے بعد اپنی اس کتاب کے حوالے سے کہ ہماری اس کتاب ہماری کتاب اس طرح کے مضامین پر مشتمل ہے اور ہم نے یہ کتاب لکھی تھی، اس موضوع پر بے شمار کتابیں موجود رہتے ہوئے ہم نے اس کتاب کے موضوع کا انتخاب کیوں کر دیا؟ کہتے ہیں فہذا تاریخ لطیف ترجمت فیہ الخلفاء امراء المؤمنین القائمین بامر الامہ۔ یہ ایک انوکھی تاریخ، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ ایک انوکھی تاریخ پر مشتمل ہے، جس میں ہم نے خلفاء کا تذکرہ کیا اور خلفاء کے لیے انہوں نے دو صفتیں استعمال کی کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کا ذکر ہم نے کیا ہے جنہیں مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ القائمین بامر الامہ، اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ جو امت کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں، امت کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے۔ کہاں سے؟ من عہد ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ الی عہدنا ھذا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک، علی ترتیب زمانے الاول فالاول، اور زمانی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ سارے خلفاء کو گتھم گتھا کر دیا ہے، جس ترتیب سے جس زمانے میں جو خلیفہ مسند خلافت پر بیٹھا اسی ترتیب سے ترتیب زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے الاول فالاول کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے اس کتاب میں ان کا تذکرہ کیا، اور صرف انہی کا تذکرہ نہیں کیا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور بھی باتیں اس کتاب میں لکھی جس خلیفہ کے عہد صدارت میں جو بڑے واقعات ہوئے، چاہے براہ راست خلیفہ اس بڑے واقعے میں متاثر رہا ہو یا اس زمانے کے جو اشراف یعنی اس امت کے سربراہ افراد رہے، انہوں نے اس خلیفہ کے دور میں دین اور اسلام کے حوالے سے جو بڑے کام کیے، ہم نے ان کا بھی تذکرہ اسی خلیفہ کے عہد خلافت کے ضمن میں کر دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس دور کے جو ہمارے علماء محققین ہیں ان کا کیا گیا کام پوری طرح غائب رہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَذَكَرْتُ فِي تَرْجُمَةِ كُلِّ مِنْهُمْ مَا وَقَعَ فِي أَيَّامِهِ مِنَ الْحَوَادِثِ الْمُسْتَغْرِبَةِ، اور ہم نے ہر ایک کے تذکرے میں اس زمانے کے انوکھے واقعات کا بھی ذکر کیا جو ان کے زمانے میں واقع ہوئے، یعنی ان کے عہد خلافت میں جو انوکھے اور حیران کن واقعات رونما، جسے وقائع کہتے ہیں، اسی کو حوادث سے تعبیر کیا ہے۔ ہر بادشاہ کے پاس ایک وقیعہ نویس ہوتا تھا کہ جو اس بادشاہ کے زمانے کے اہم واقعات کو لکھتا تھا اور بعد میں اسے مرتب کر لیا جاتا تھا، اور وہی اصل بنیاد ہے جو سند بنتا ہے کسی بھی مضمون کو لکھنے کے لیے۔ کسی بھی زمانے کے واقعات کو اگر لکھنا ہے تو اس بادشاہ کے جو وقائع نویس ہوتے تھے ان کے لکھے گئے مسودے کو سند کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بطور حوالہ۔ تو کہتے ہیں کہ وَذَكَرْتُ فِي تَرْجُمَةِ كُلِّ مِنْهُمْ مَا وَقَعَ فِي أَيَّامِهِ مِنَ الْحَوَادِثِ الْمُسْتَغْرِبَةِ، اور ہم نے ہر ایک خلیفہ کے تذکرے میں ان کے زمانے میں واقع ہونے والے حادثات کا بھی تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ومن کان فی ایامہ من ائمۃ الدین و اعلام الامہ، اور ان کے زمانے میں جو ائمہ دین اور اعلام الامہ تھے ان کا بھی ذکر ہم نے کیا اسی خلیفہ کے تذکرے میں، یعنی ان کے زمانے کے جو دین کی ائمہ تھے، مجتہدین تھے، اور اس امت کے جو بڑے لوگ تھے، ہم نے انہی کے تذکرے میں انہیں بھی شامل کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ تو گفتگو کی انہوں نے کہ ہم نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا حاصل کیا ہے اور اس کتاب میں ہم نے کن کن باتوں کا خیال کیا۔
اب یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں یہ کتاب لکھنی پڑی. ہم نے کتاب کیوں لکھی؟ اس موضوع پر کتابیں تو رہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن ان تمام کتابوں کی رہتے ہوئے ہم نے اس کتاب کی تالیف کا بیڑا کیوں اٹھایا؟ والداعی الی تالیف ھذا الکتاب امور، اور اس کتاب کو لکھنے کا داعیہ یہ چند باتیں ہیں، یعنی جن کی وجہ سے ہم نے اس کتاب کی تالیف کی، ان کا ذکر یہ مصنف فرماتے. منہا ان الاحاطہ بتراجم اعیان الامہ مطلوبہ ولذوی المعارف محبوبہ. کہتے ہیں کہ اس امت کے وہی ہے، لفظ سربراہ اعیان کا ترجمہ کریں چاہے اعلام کا ترجمہ کریں، اس امت کے جو اشراف ہیں، اعیان امت ہیں، ان کے تذکرے کا احاطہ مطلوب تھا، اور جن کے ذکر کو لوگ پسند کرتے ہیں یا جو لوگ اچھے تذکرے کے شوقین ہیں ان کو یہ تذکرہ محبوب تھا. وَلِذَوِي الْمَعَارِفِ محبوبہ، اور جو اہل معرفت ہیں ان کے لیے یہ ان کا یہ پسندیدہ بھی ہے. وَقَدْ جَمَعَ جَمَاعَةٌ تَوَارِيخَ ذَكَرُوا فِيهَا الْأَعْيَانَ مُخْتَلِفِينَ. کہتے ہیں کہ بے شمار لوگوں نے، بلکہ مصنفین کی ایک جماعت نے مختلف تاریخیں لکھی جن میں اعیان امت کا مشترکہ ذکر انہوں نے کیا، مشترکہ طور پر. اس میں فقہا کا بھی ذکر ہے، مفسرین کا بھی ذکر ہے، قراء کا بھی ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے، اہل معرفت کا بھی ذکر ہے، اہل عروض کا بھی ذکر ہے، شعراء بھی ہیں، ادبا بھی ہیں، سارے کے سارے ایک ہی کتاب میں موجود ہیں. یعنی گویا کہ ایک چشمہ ہے جس چشمے پر ہر شخص حاضر ہے اس چشمے کا پانی پینے کے لیے. وہ کون ہے، کس میدان کا آدمی ہے، اس سے بحث نہیں ہے. تو اس کتاب میں یہ تلاش کرنا کہ ان میں فقہا کون ہیں، مفسرین کون ہیں، شعراء کون ہیں، ادبا کون ہیں. بطور خاص ایک شخص ہے، فقیہ بھی ہو سکتا ہے، مفسر بھی ہو سکتا ہے، ادیب بھی ہو سکتا ہے، شاعر بھی ہو سکتا ہے، وہ عروض داں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اپنا ممتاز میدان کیا ہے، ممتاز میدان کیا ہے. تو جیسے بے شمار فقہا ہمارے فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی، ساتھ ہی ساتھ محدثین بھی تھے، لیکن علم حدیث یعنی احادیث کی روایت ان کا خاص میدان نہیں تھا، بلکہ ان کا خاص میدان تھا قیاس و اجتہاد. تو ان کی فقہی بصیرت نمایاں تھی، اس لیے ان کا شمار فقہا میں کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ہاں کسی کا شمار فقہا میں کر دیا جائے تو علم تفسیر سے وہ عالی ہے، اہل ادب میں اس کا شمار نہیں ہوتا، یا وہ کہیں کا قاضی نہیں بن سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے. جس کا کوئی خاص میدان ہو اس کا بطور خاص اس کتاب میں ذکر ہے. تو سب سے پہلے بیان فرماتے وقت جماعت تواریخ ذکر فی الاعیان مختلفین کی مختلف لوگوں نے مختلف کتابیں تاریخ کی لکھی جس میں اعیان امت کا مشترکہ ذکر کیا. ولم یستوفوا، لیکن مکمل سب کا ذکر بھی نہ کر سکے. ظاہر سی بات ہے ایک کتاب میں تمام تر اعیان امت کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. وہ استیفاء ذالک، اور اگر کوئی کوشش کرتا کہ ہم تمام کے تمام اعیان امت کا ذکر اپنی ایک کتاب میں کر دیں تو کتاب بڑی لمبی ہو جاتی اور اسے پڑھنا مشکل ہوتا. اور اس کا حق ادا کرنا، صاحب کہہ لیجیے کہ اس کا حق ادا کرنا کہ تمام اعیان امت کا مشترکہ ذکر کیا جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے، یہ کتاب کی طوالت کو بھی کا سبب بنتا اور پڑھنے میں اکتاہٹ بھی پیدا ہوتی. تو یہ دو چیزوں کے، دو بڑے مشکل چیزوں کے کا سبب بنتا. فَأَرَدْتُ أَنْ أُفْرِدَ كُلَّ طَائِفَةٍ فِي كِتَابٍ، اس لیے میں نے چاہا کہ ہر ایک جماعت کا تذکرہ ایک مستقل کتاب میں کروں. اقرب الى الفائدہ لمن یرید تلک الطائفہ خاصہ، کہ جو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، جو بطور خاص اسی جماعت کا تذکرہ پڑھنا چاہتا ہے. جسے فقط فقہا کا تذکرہ پڑھنا ہے تو اب وہ فقہا والی کتاب اٹھا لے جس میں تذکرۃ الفقہا اٹھا لے. جو مفسرین کا تذکرہ پڑھنا چاہتا ہے تذکرۃ المفسرین اٹھا لے.
ورنہ اگر وہ ایک کتاب 20 جلدوں پر مشتمل ہو اور اس میں سارے کے سارے ایک ساتھ سب کا تذکرہ کیا گیا ہو، تو اس کے لیے یہ چننا کہ اس میں فقیر کون ہے، مفسر کون ہے، اہل ادب کون ہے، رتبہ کون ہے، قاضی کون ہے، شاعر کون ہے، بڑا مشکل کام۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں ہر میدان کے ماہر کی کو ایک مستقل کتاب میں رکھوں جو زیادہ فائدہ مند ہے شخص کے لیے جو بطور خاص اس جماعت کو پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ اسہل فی التحصیل، اور تحصیل میں زیادہ آسانی بھی ہے کہ اگر ان کا تذکرہ کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اس ایک کتاب کو پڑھ کر وہ اس کا تذکرہ جان سکتا ہے۔ افرد کتاباً فی الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلم، تو میں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے پر مستقل کتاب لکھی۔ وکتاباً فی الصحابہ ملخصاً من الاصابہ لشیخ الاسلام ابی الفضل ابن حجر، اور میں نے صحابہ کے تذکرے پر مشتمل ایک مستقل کتاب لکھی، اور یہ مستقل کتاب جو ہے الاصابہ لابن حجر سے تلخیص کی ہوئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہوں کہ یہ ساری کی ساری میری اپنی کاوشیں ہیں اور میں نے ان تذکروں کو اکٹھا کرنے میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ آج تصنیف و تالیف کا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے کہیں سے مضامین اٹھائے ہیں تو اس کا حوالہ اگر ہم دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے کچھ جرم ہو رہا ہے اور ہمیں اتنی محنت ہمیں کر لینی چاہیے تھی۔ ہم نے محنت نہیں کی ہے، لیکن دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ سارے کی ساری محنت ہم نے کی۔ حوالہ دے دیں گے، دنیا سمجھ جائے گی کہ ان کی محنت بہت زیادہ نہیں ہے۔ جس کتاب کو انہوں نے، جس کتاب کے مضامین کا زیادہ حصہ اپنے اس کتاب میں رکھا ہے، یہ سب کچھ تو اسی کتاب میں ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو حوالہ دینے پر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جو جس کے سامنے ہماری یہ کتاب جائے گی وہ ہمیں غلط نگاہ سے دیکھیں گے، اس لیے حوالہ غائب کر دیتے ہیں۔ اور یہ ادبی اور قلمی دہشت گردی حضرت خیانت ہے کہ اگر آپ نے کسی کتاب کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی چیپٹر اٹھایا ہے اور اس سے آپ نے استفادہ کیا ہے تو اس کا حوالہ آپ ضرور دیں۔ حوالہ دینے سے 10 لوگ شاید آپ کو کمزور سمجھیں گے، لیکن بے شمار لوگ آپ کی دیانتداری کے قائل ہو جائیں گے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر آپ نے کہیں سے اٹھائی ہے تو بغیر حوالہ آپ نے نہیں اٹھایا، اس لیے آپ کی امانت داری کے لوگ قائل ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے تذکرے پر مشتمل ایک مستقل کتاب لکھی، لیکن ایسا نہیں کہ یہ تذکرے میں نے از خود اکٹھا کیے۔ مجھے علامہ ابن حجر اسقلانی کی یہ کتاب ملی تو میں نے اس کتاب کی تلخیص کر دی الاصابہ کے نام سے۔ الاصابہ کتاب تھی علامہ ابن حجر کی، اور میں نے جب اس موضوع پر کتاب لکھی تو اس کتاب کے مضامین کی تلخیص کر دی، فقط اتنا کیا۔ وکتاباً حافلاً، ایک جامع کتاب طبقات مفسرین کی میں نے لکھی۔ طبقات کا ترجمہ بھی تذکرہ ہی ہے، مفسرین کے تذکرے اور ان کے طبقات پر مشتمل میں نے ایک مستقل کتاب لکھی۔ اور ایک جامع کتاب لکھی میں نے حفاظ کے طبقات پر، تذکرۃ الحفاظ، ٹھیک ہے نا، مستقل ایک کتاب لکھی۔ اور یہاں بھی میں نے طبقات ذہبی کی جو حفاظ کے تذکرے پر مشتمل کتاب ہے، یعنی امام ذہبی کی جو طبقات ہے، طبقات سے مراد یہ ہے کہ وہ طبقات الحفاظ ہے، اور میں نے اس کتاب کی تلخیص کر دی اور ایک مستقل کتاب بنا دی۔ وہ کتاب بہت تفصیلی تھی، اور میں نے اسی کتاب سے تذکرے نکالے حفاظ کے، راویان حدیث کے، اور مستقل ایک کتاب بنا دی۔ وہ کتاباً جلیلاً فی طبقات النحات واللغویین لم یؤلف قبلہ مثلہ، اور طبقات نحات اور لغوی، اہل لغت اور اہل نحو کے تذکرے پر مشتمل ایک جلیل الشان کتاب میں نے لکھی، اور ایسی کتاب آج سے پہلے نہ لکھی گئی۔ وہ کتاباً فی طبقات الاصولین، اور میں نے اصولین کی طبقات پر مشتمل، یعنی ان کے تذکرے پر مشتمل ایک مستقل کتاب لکھی۔ وہ کتاباً جلیلاً فی طبقات الاولیاء، طبقات اولیاء پر ایک مستقل کتاب لکھی۔ وہ کتاباً فی طبقات الفرضیین، اہل فرائض جو علم فرائض کے ماہرین ہیں ان کی طبقات پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاباً فی طبقات البیانین، جو اہل بیان ہیں، اہل فصاحت و بلاغت ہیں، اہل معانی ہیں، ان کے طبقات پر مشتمل میں نے ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاباً فی طبقات الکتاب،
اور میں نے طبقات کتاب پر مشتمل یعنی جو ارباب انشاء ہیں، لکھا ہے عن ارباب الانشاء، ارباب انشاء کے طبقات پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاباً فی طبقات اہل خط منصوب، اہل خط منصوب کے طبقات پر مشتمل ایک کتاب میں نے لکھی۔ وہ کتاباً فی شعراء العرب الذی یحتج فی کلامہم فی العربیہ، اور شعراء عرب کے تذکرے پر مشتمل ایک الگ کتاب لکھی عربی زبان کی تدریس و تحقیق میں، جن کی باتوں کے حوالے ذکر کیے جاتے ہیں، جن کی ضرورتوں کا احساس کیا جاتا ہے، جن کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یا جن کی اشعار سے استدلال کیا جاتا ہے، میں نے ان کا بھی تذکرہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہذہ تجمع غالب اعیان الامہ، یہ جتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں اور جتنے طبقات و تراجم میں نے اپنی مستقل کتابوں میں دیے ہیں، تو کہتے ہیں اس کتاب میں یعنی یہ تمام چیزیں اکثر اعیان امہ کو جامع ہیں، یعنی ان کتابوں میں اکثر اعیان امہ آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے اس امت کے جو اشراف ہیں وہ مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، اور جن طبقات کا انہوں نے ذکر فرمایا اس دنیا میں ایسے ہی طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ اس سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ اہل سیاست ہو سکتے ہیں۔ تو اب اہل سیاست میں اگر سیاست اسلامی کو اگر لینا ہوا تو یہ کتاب ہے جس کی تالیف یہ کر رہے ہیں۔ اس اہل سیاست کے علاوہ جو طبقات ہو سکتے ہیں ان کا ذکر انہوں نے الگ سے کر دیا، اور تمام موضوعات پر انہوں نے کتابیں ذکر کر دی۔ وَاقْتَفَيْتُ فِي طبقات الفقہاء، اصولین کا تذکرہ کر دیا لیکن طبقات فقہا کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ تو طبقات فقہا پر مشتمل کتابیں بہت زیادہ ہیں، اس فن پر یہ یوں کہہ لیجیے اس موضوع پر مستقل کتابیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع پر یا اس فن پر نئی کتاب لکھی، یعنی فقہا کے تذکرے اور ترجمے پر مشتمل میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، بلکہ جو کتابیں لکھی گئیں وہ کافی تھیں اور ان کے ذریعے سے فقہا کی تحقیق یا تلاش آسان ہے، اس لیے میں نے الگ سے کوئی کام نہ کیا۔ تو کہتے ہیں وَاقْتَفَيْتُ فِي طَبْقَاتِ الْفُقَهَاءِ بِمَا أَلَّفَهُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ لِكَثْرَتِهِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِهِ، اور میں نے فقہا کے تراجم کے بیان میں انہی کتابوں پر اکتفا کیا جو لوگوں نے اس موضوع پر لکھی، اور وہ بہت زیادہ ہیں، اور نئے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے قراء کے تذکرے میں طبقات ذہبی پر اکتفا کیا، یعنی امام ذہبی کی طبقات اس موضوع پر پہلے سے موجود تھی اور وہ تلخیص جیسی تھی، یعنی بہت زیادہ تفصیلی نہیں تھی کہ مجھے اس کی تلخیص کرنی پڑ جاتی، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ان کی 2 کتابوں کی تلخیص کی، اس لیے میں نے اسی پر اکتفا کیا اور الگ سے کوئی کتاب نہ لکھی۔ لیکن ایک اور میدان باقی رہ جاتا ہے، وہ میدان ہے قضا کا، یعنی اس امت کے مختلف دور میں مختلف ادوار میں جو اہل قضا ہوئے ہیں ان کے تذکرے پر مشتمل کوئی کتاب الگ سے موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں وَأَمَّا الْقُضَاةُ فَهُمْ دَاخِلُونَ فِي مَنْ تَقَدَّمَ، کہ جو قضات ہوتے تھے وہ قضات یا تو اہل اصول ہوتے تھے یا اہل روایت ہوتے تھے، یا ان کا شمار فقہا میں ہوتا تھا، یا ان کا شمار قراء میں ہوتا تھا، یا ان کا شمار ارباب انشاء میں ہوتا تھا، یا ان کا شمار مفسرین میں ہوتا تھا۔ تو جہاں ان کا ذکر ہے وہاں ہم نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ وضاحت کر دی ہے کہ ہاں یہ انہیں عہدہ قضا بھی دیا گیا، الگ سے قضات کے تذکرے پر مشتمل ہم نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو کہتے ہیں جو قضات ہیں یہ مذکورہ طائفہ میں شامل ہیں، وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَعْيَانِ غَيْرُ الْخُلَفَاءِ مع تشوق النفوس الى اخبارهم، اور اعیان امت میں خلفاء کے سوا کوئی باقی نہ رہا، یعنی جو اہل سیاست اسلامی ہیں انہی کا تذکرہ باقی رہ گیا اور انہی کے تراجم پر مشتمل کوئی کتاب نہ رہی۔ تو کہتے ہیں مع تشوق النفوس الى اخبارهم، ان کے حالات کی طرف لوگوں کے دل کا شوق باقی ہے، یعنی لوگ اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں
جو خلفاء ہیں، خلفاء اسلامی خلفاء ہیں، اسلامی سلطنت کے خلفاء ہیں، ان کے حالات بھی جاننے ہیں، لوگوں کو اس بات کا شوق ہے، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ میں ان کے ترجمے پر مشتمل بھی ایک کتاب لکھوں۔ افردت لہم ھذا الکتاب، لہذا خلفاء کے تذکرے پر مشتمل میں نے یا ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے کتاب لکھی۔ افردت لہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ وہ خلفاء کے تذکرے کو پڑھیں، ان کے حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ کہتے بلم نريد احدا ممن دعا الخلافہ خروجا، ہم نے اس میں ان خلفاء کا تذکرہ کیا جو جمہوری طور پر خلافت کی مسند پر بٹھائے گئے اور باغی ہو کر خروج کرتے ہوئے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہ کیا۔ ولم نريد احدا، اور ہم نے ایسے کسی خلیفہ کا ذکر یہاں نہ کیا جو خلافت کا مدعی ہو باغی ہو کر، کہ اس نے بغاوت کر دی ہو اور بغاوت کرنے کے بعد وہ سریر آرائے خلافت ہو گیا اور خلافت کی مسند پر وہ بیٹھ گیا۔ ولم یتم لہ الامر، اور جس کا معاملہ صاف نہ ہو، جیسے بہت سے علوی اور کچھ عباسی خلفاء، بہت سے علوی جو خود کو علوی کہتے تھے، حقیقت میں وہ علوی تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے عباسی اور کچھ عباسی خلفاء ہیں جو ہماری اس بحث سے خارج ہیں، اور انہوں نے جو مسند پائی ہے یہ خروج کرتے ہوئے مسند پائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہتے ہیں ولم یرد احدا من الخلفاء العبیدیین، یہ مصر کے جو خلفاء گزرے ہیں، مصر ایک ملک ہے، اس ملک پر جن کی حکومت رہی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ فاطمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلفاء عبیدیین کا ہم نے بالکل بھی ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ ان کی امامت غلط تھی، اور اس کا حوالہ مصنف پیش فرماتے ہیں انما سمتهم بالفاطمیین جہالت العوام۔